السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سے سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ اور فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں، ان کے روزے بعد میں قضا کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ قرآن و حدیث میں روزہ کے متعدد فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان و احتساباً کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے خاطر دل کی خوشی کے ساتھ اور روزوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے ایام کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اگر وہ اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین و سامعات، روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ الا الصوم فإنه لی سے مراد یہ ہے کہ مومن کے باقی نیک اعمال مثلا نماز، صدقہ اور ذکر وغیرہ تو ظاہری ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں نوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا عمل نہیں جو ظاہر ہو، بلکہ صرف نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بے مثال عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی حکم دیں جس پر میں عمل کروں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں، یعنی شہوت کو ختم کرنے اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں اور اجر و ثواب میں روزے جیسا کوئی عمل نہیں،
اور چونکہ روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کی مقدار کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے روزے دار جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اسے اللہ تعالیٰ روزے کا اجر و ثواب دے گا تو اسے بے انتہا خوشی ہوگی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ سامعین و سامعات، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، اور پکار کر کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے تو سیدھا روزہ دار جنت میں جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم۔ پھر جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اسے دیکھ لے۔